بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے شرائط۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے درج ذیل تمام شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط شہر یا قصبہ کا ہونا یا شہر یا قصبہ کا فنا ہونا، چنانچہ گاؤں یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں۔ قصبہ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے عرف میں قصبہ اس مستقل آبادی کو کہا جاتا ہے جہاں آبادی کم و بیش 3-4 ہزار کے لگ بھگ ہو، اور وہاں ایسا بازار ہو جہاں 30-40 مستقل اور متصل دکانیں ہوں۔ بازار روزانہ لگتا ہو اور اس بازار میں روزمرہ کی ضروریات ملتی ہوں، مثلا جوتے کی دکان بھی ہو اور کپڑوں کی بھی، غذا اور کریانے کی بھی، دودھ گھی کی بھی۔ وہاں ڈاکٹر حکیم بھی ہوں اور مستری بھی ہوں، وہاں ڈاک خانہ بھی ہو، پولیس کا تانا بھی ہو اور چوکی بھی ہو۔ اس میں مختلف محلے مختلف ناموں سے موسوم ہوں، یہ شہر کہلاتا ہے۔ تو جمعے کی پہلی شرط بتائی، نمبر 1 شہر کا ہونا، لیکن شہر کے ساتھ فنائے شہر کا ہونا، اس کی تعریف ابھی آ جائے گی۔ لہٰذا جس بستی میں یہ شرائط موجود ہو وہاں کے باشندوں پر نماز جمعہ قائم کرنا واجب ہے، البتہ جو بستی ان شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں یا دیہات شمار کی جاتی ہو وہاں کے باشندوں کے لیے نماز جمعہ جائز نہیں ہے، انہیں ظہر کی نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے۔ فوج کی یونٹیں جب جنگی مشقوں کے لیے جنگلوں اور ویرانوں میں پڑاؤ ڈالیں اور وہاں خیمے لگا کر رکھیں تو یہ لوگ جمعے کے بجائے ظہر کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ جمعے کے لیے شہر یا قصبہ ہونا ضروری ہے۔ تو شہر کیا ہے؟ شہر کی تعریف تو کر دی، وہ چیزیں بتا دی جو ضروری ہے، یعنی روزمرہ اشیاء کا وہاں میسر ہونا یہ ضروری ہے۔ اور فنائے شہر کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ جگہ جو شہر کی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہو فنائے شہر کہلاتی ہے، جیسے گھڑ دوڑ کا میدان، اسٹیڈیم، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، کوڑا پھینکنے کی جگہ وغیرہ، تو یہ فنائے شہر میں داخل۔ تو اگر وہ شہر نہیں ہے لیکن فنائے شہر میں داخل ہے، یعنی کیونکہ اسٹیڈیم وغیرہ، ایئرپورٹ اور اسٹیشن وغیرہ یہ آبادی سے دور بنائے جائیں، وہاں ایسی آبادی نہیں ہوتی جو شہر کی تعریف، تو ایسی جگہوں پر بھی اگر وہ فنائے شہر میں داخل ہے تو ایسی جگہوں پر بھی جمعہ پڑھنا یہ درست ہے۔ دوسری شرط ظہر کا وقت ہونا، لہٰذا ظہر کے وقت سے پہلے اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد نماز جمعہ صحیح نہیں۔ تیسری شرط حاکم وقت یا اس کے نائب، حاکم شہر، گورنر، قاضی وغیرہ کا ہونا۔ ہمارے ہاں مساجد کے جو امام ہیں اب وہی نائب حاکم کے حکم میں۔ چوتھی شرط جماعت کا ہونا، یعنی امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمیوں کا ہونا۔ نماز جمعے کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمی ہوں جو شروع خطبے سے پہلی رکعت کے سجدے تک موجود ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ 3 آدمی ایسے ہوں جو امامت کر سکیں۔ 5ویں شرط ظہر کے وقت میں نماز جمعہ سے پہلے خطبے کا دینا۔ جمعے کے دن خطبہ پہلے دیا جاتا ہے اور عید کا خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے، تو یہ شرط ہے کہ ظہر کا وقت ہو اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جائے۔ 6ٹھی شرط اذن عام، یعنی عام اجازت ہونا، لہٰذا کسی خاص مقام پر چھپ کر نماز جمعہ صحیح نہیں ہوتی۔ اذن عام ہو، سب لوگوں کو وہاں آنے جانے کی اجازت۔ اذن عام کی تعریف کی ہے، اذن عام سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو جہاں ہر شخص کو نماز جمعہ کے لیے آنے کی اجازت ہو، لہذا ایسی جگہ جہاں ہر کس و ناکس کے آنے پر پابندی ہو نماز جمعہ صحیح نہیں۔ دیکھیں کمپنیاں جو ہیں، فیکٹریاں جو ہیں، فوجی چاونیاں جو ہیں، وہاں پر ہر شخص کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو یہ جو شرط ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسے یعنی اگر کہیں ضرورت ہو حفاظت کے تحت جو ہے نا، وہ باہر کے افراد کمپنی کے وہ کمپنی کے اندر نہیں جانے دیتے، تو اگر کمپنیوں کے اندر وہ باقی شرائط جو بیان کیے وہ اگر پائے جا رہے، یہ شرط اگرچہ نہیں پائی جا رہی تو اس میں نماز جمعہ درست۔ یہ ایک سوال بھی لکھا ہے یہاں، چاونیوں اور جیل خانوں اور فیکٹریوں میں نماز جمعہ۔ سوال لکھا ہے کہ ایسے مقامات جہاں ہر خاص و عام کو آنے کی کلی اجازت نہیں ہو، جیسے فوجی چاونی، جیل، فیکٹریاں اور کارخانے وغیرہ، تو ایسے مقامات پر چاونی کے اندر رہنے والے فوجیوں، جیل کے قیدیوں، کارخانوں کے مزدوروں وغیرہ کا جمعے کی نماز پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب: ان مقامات پر ہر کس و ناکس کو
آنے کی اجازت نہ دینا انتظام کی وجہ سے ہے تاکہ کوئی دشمن یا چور وغیرہ نہ گھسائے۔ نماز جمعہ کے نمازی کو روکنے کے لیے گیٹ بند نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ رکاوٹ اور پابندی اذن عام کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ان اداروں سے متعلقہ ہر فرد کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا ان مقامات پر جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مقامات کے علاوہ کوئی ایسی جامع مسجد ہو جہاں جمعہ ہوتا ہو کہ یہاں کے محرومین وہاں جمعہ پڑھ سکیں، تو پھر تو درست ہے۔ دیکھیں جو کمپنیاں ہوتی ہے تو اس کی وجہ منع کرنے کی وجہ جو ہے نا کہ کوئی دشمن نہ گھسائے یا کوئی چور نہ گھسائے، کوئی غیر ایسے شخص نہ گھسائے جس سے کمپنی کو اور کمپنی کے لوگوں کو نقصان ہو، اس وجہ سے وہ گیٹ پر کمپنی کے اندر جو شخص جو وہاں مزدور ہیں کام کرتا ہے انہیں صرف اجازت دیتے ہیں، باقی غیر متعلقہ افراد کو اجازت نہیں دیتے، تو وہ یہ ان کی مجبوری ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر وہاں پر جمعہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ کل کے درس سے انشاءاللہ خطبے کے متعلق احکامات ذکر کیے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔